صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واجبات نماز۔ واجبات نماز وہ چیزیں ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم جب رکعت باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد اعوذ باللہ پھر بسم اللہ۔ سوال یہ ہے اگر ثنا پڑھنا بھول گئے تو کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ثنا پڑھنا بھول گئے تو واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ثنا واجب نہیں ہے نماز۔ تو ثنا اگر غلطی سے بھول گئے تو کوئی بات نہیں، غلطی سے بھول گئے تو واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ شروع کر دیا، پھر یاد آیا کہ ثنا بھول گئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ واپس ثنا پہ آ جاتے، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہوا کہ سجدہ رکوع التحیات قاعدہ یہ کرنے میں التحیات میں بیٹھنا تھا، غلطی سے آدھا کھڑا ہوا، فوراً یاد آیا تو واپس چلا گیا، تو اب کیا اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ کس لحاظ سے؟ تو اگر فرض ہے، فرض اگر عطیات ہے قاعدہ تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر کھڑے امام کھڑا ہو جاتا ہے یعنی پیچھے سے مقتدی لوگ نیچے بیٹھنے کے بعد میں جیسا۔ ایک منٹ، یہاں سجدہ سہو نہیں، کیوں نہیں؟ ہم نے کیا کہا؟ فوراً یاد آیا۔ ہاں فوراً یاد آیا۔ ہم نے یہ کہا فوراً یاد آیا، فوراً یاد آیا، فوراً نیچے بیٹھ گئے یا اپنے رکن کی طرف، غلطی کوئی بھی ہو، اگر فوراً یاد آیا اور فوراً غلطی درست کر لی تو اب اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو کب ہے؟ جب 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر تاخیر ہو گئی۔ التحیات میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، پورے کھڑے ہو گئے اور اتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر اگر کھڑے رہے تو اب اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ اس میں یہ سمجھے، امام صاحب سے چونکہ پیچھے نماز پڑھنے والے جتنے مقتدی ہوتے ہیں بہت سارے مسائل نہیں جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ التحیات غلطی سے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے پہلا التحیات تو واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو ہم نے سیکھا ہے بیٹھ کے ماشاءاللہ۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر کھڑے ہو گئے اور پیچھے 100 لوگ کھڑے ہیں، 100 لوگوں کو مسئلہ ہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اب 100 لوگ جو پیچھے سے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے آگے سے لقمہ دیں گے جبکہ امام صاحب تو پورے کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اب اس صورت میں مقتدیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں التحیات کی طرف واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، التحیات چھوٹ گیا چھوڑ دیا جائے اور آگے کی 2 رکعت پوری کر کے صرف سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو آج جتنے آپ مقتدی یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ لوگ یاد کر لیں یا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر پہلا التحیات کبھی امام سے چھوٹا اور امام پورا کھڑا ہونے کے بعد پیچھے سے لقمہ دیا جانے لگا تو اب ظاہر سی بات ہے واپس آنے کی تو پرمیشن نہیں ہے، یعنی قیام میں سے واپس التحیات میں لوٹنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو اب اگر امام صاحب ایسے آگے پوری اپنی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے تو ایسے ٹائم پہ پیچھے سے امام صاحب پہ فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں نماز نہیں ہوئی، تو آپ لوگ ذرا ایسے ٹائم پہ ساتھ دے دینا کیونکہ آپ مسئلہ جانتے ہیں، تو مسئلہ یاد رکھیں۔ امام صاحب پہ کبھی کبھی بڑی آفت آ جاتی ہے۔ اچھا
سجدہ تلاوت، چونکہ سجدہ تلاوت میں جو چیز اس دن رہ گئی تھی وہ یہ، سجدے کا تو ذکر ہوا، سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی، قرآن شریف میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو وہ سجدے کی آیت اگر پڑھ لی تو سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ، سجدہ تلاوت کی نیت ایسے کرنی ہے، نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، ایسی نیت کر کے سجدہ تلاوت میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کھڑے کھڑے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت ہو گیا۔ اب اس میں نہ سلام ہے نہ التحیات ہے، کچھ نہیں ہے، سیدھا سجدے میں جانا اور سیدھا سجدے سے اٹھ جانا، یہ سجدہ تلاوت ہو گیا۔ اب اس میں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کھڑے رہے بغیر تلاوت کرتے کرتے آیت آ گئی تو بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کھڑے رہ کے ہی سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی تلاوت کا سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت میں ایک سے زائد اگر ہم آیتیں، جیسا کہ بہتر یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ فوراً کر لے سجدہ، بہتر ہے، دیر کرنا مناسب نہیں ہے، مگر کوئی ایسا سوچے کہ میرا پارا پورا کر لیتا ہوں یا جو پڑھائی میری ہے اس کو پوری کر کے میں جو ہے سجدہ تلاوت کر لیتا ہوں، تب بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک سے زائد تلاوت کے سجدے بھی ایک ہی ساتھ کیے جا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے 30واں پارا پڑھا، 30ویں پارے میں 2 سجدے آتے ہیں اور انہوں نے پارا شروع کیا تو پورا مکمل ختم کر دیا، تو اب 2 آیت پڑھی تھی سجدے تلاوت کی، تو 2 تلاوت کے سجدے بھی ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں، بس نیت میں یہ کہنا ہے نیت کی میں نے 2 سجدے تلاوت، اور سجدے تلاوت جیسے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرتے نماز میں، ہم ایسے 2 سجدے کر لینا ہے، پہلے سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر بول کے بیٹھے، پھر اور ایک اللہ اکبر بول کے اور ایک سجدہ، تو ایسے پے در پہ ایک کے بعد ایک جتنے بھی تلاوت کے سجدے ہیں ہمارے وہ سب بھی ایک ساتھ ہم کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی جو ہمیشہ قرآن پڑھنے والے حضرات ہیں اگر وہ ایسا بھی کرے کہ پہلے پارے سے شروع کر کے 30واں پارہ مکمل کر دے، پورا قرآن مکمل کر لے اور پھر پورا قرآن مکمل کر کے اگر وہ 14 سجدے جو تلاوت کے قرآن میں 14 سجدے آتے ہیں وہ 14 سجدے قرآن مکمل کر کے اگر ایک ساتھ کر لے تب بھی اجازت ہے، کر سکتے ہیں، حرج نہیں۔ مگر جیسے ہی تلاوت آیت پڑھی سجدے کی فوراً سجدہ تلاوت کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، اس میں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ تلاوت ایسے وقت میں کر رہے تھے جو مکروہ ٹائم تھا، اور مکروہ ٹائم میں اگر آپ نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہے اگر تو مکروہ ٹائم میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ٹائم گزر جانے کے بعد وہ سجدہ کرنا ہے۔ یاد رہے جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے سجدوں پہ دھیان نہیں دیتے کہ میرا تلاوت کا سجدہ آیا تھا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل بتائیں، مگر جو تلاوت کرتے قرآن شریف پڑھنے والے حضرات
वो कौन कौन से पारे में कौन कौन से जगह पे सजदे की आयत आती है उसको किसी से पूछ के जाकर उसको याद कर ले, समझ लिया। क्योंकि तिलावत का सजदा ये वाजिब है, तिलावत का सजदा ये वाजिब है। अगर तिलावत का सजदा नहीं किया तो गुनाह हो जाएगा। लिहाजा पता नहीं कितने लोग शायद ऐसे होंगे कुरान पढ़ने वाले जो तिलावत के सजदों पे ध्यान नहीं देते। खैर, तिलावत के 14 सजदे कुरान में आते हैं और 14 के 14 सजदे ये वाजिब है, उनको हर हाल में करना वाजिब है। 11 मिनट हो चुके। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।